بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبية وصولة الهادرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية لا سيما بقية الله الفرد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی و اہل و بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات پڑھیں اذان گرامی قدر الحمدللہ ماشاءاللہ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے اور ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں مجلسوں کا ایک سلسلہ لگا رہا ایام اظہر سے جو وابستہ تھا اور مشکل سے میرے حساب سے تقریباً 16-17 گھنٹے اور بچے ہیں جو بظاہر ایام اظہر کے جو دن وہ گزر رہے ہیں اور ایک افسردگی ہے، ایک اضطراب ہے، ایک شرمندگی ہے ہم لوگوں کو، اور وہ شرمندگی اس لیے ہے کہ جو حق کے مجلس تھا وہ ادا نہ ہو سکا، جو حق کے گریہ تھا وہ ادا نہ سکا، جس مقصد کے لیے جس سلسلے سے ہم نے یہ فرش عزا بچھائی تھی وہ حق ہم سے بھی ادا نہ ہو سکا۔ اللہ گرامی بہرحال افسوس تو یہ رہے گا اگر سال آئندہ زندگی رہی، حیات رہی، کوشش یہ رہے گی عزاداری میں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے اور صحیح کی جائے، لیکن بہرحال افسوس قابل افسوس ہے کہ جو کوشش کرنی تھی وہ کوشش ہم نہیں کر سکے، لہذا ایک سچے عزادار بننے کی کوشش کریں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، فریضہ۔ مجھے یہاں پر ایک جملہ آیت اللہ امینی کا یاد آ رہا ہے، اور آیت اللہ امینی نے ایک جملہ کہا تھا اپنے خطبے میں، انہوں نے یہ کہا تھا جب کبوتر باز کسی کبوتر کو جب نئے کبوتر کو پکڑتا ہے تو اس کو لانے کے بعد اس کے پہلے پروں کو باندھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں پہ اکثر جو لوگ کبوتر پالنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں تو پورا دن چھتی پہ رہتے ہیں،
نہ انہیں کھانے سے مطلب ہے، نہ پینے سے مطلب ہے، کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، وہ بس ایک تک ہی لگائے رہتے ہیں۔ تو جب وہ نئے کبوتر لاتا ہے تو اس کو پہلے کیا کرتا ہے، اس کے پروں کو باندھ دیتا ہے، اور باندھنے کے بعد 2 مہینے اسے کھلاتا ہے اپنی نگرانی میں، پلاتا ہے، اس کو پنجرے میں رکھتا ہے قید کر کے۔ جملے پہ غور کیجیے گا، 2 مہینے رکھنے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر اسے وہ آزاد کرتا ہے، اور آزاد کرنے کا مقصد یہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہنر والا ہے یا بے ہنر ہے۔ جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اصلی والا ہے یا جنگلی والا ہے۔ اگر اصلی والا ہے تو 2 مہینے کے بعد پھر پلٹ کر واپس آئے گا، لیکن اگر جنگلی والا ہے تو پھر پلٹ کر واپس نہیں آنے والا۔ عزیزان گرامی، یہی کیفیت پتہ نہیں کہ پروردگار عالم نے یہ 2 مہینے کیوں رکھے، وہ بھی امام حسین کی عزاداری 2 مہینہ دیکھ کر ہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ اگر اصلی والا رہے گا تو 2 مہینے کے بعد 10 مہینہ بھی اچھے سے گزارے گا، اور اگر جنگلی رہا تو پھر وہ پلٹ کے آنے والا نہیں۔ صلوات پڑھیں تو محمد والے عزیزان گرامی، تو یہ عزاداری جو ہے ہمارے فرینڈ کو واش کرتی ہے، یہ عزاداری ہم کو سکھاتی ہے، درس ہے۔ اب یہ درس لینے کے بعد جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں صاحب، پڑھنے کے بعد پڑھ لیا، پھر آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل والی زندگی۔ اب یہ 2 مہینے آپ نے پڑھا ہے، 10 مہینہ پریکٹیکل آپ کا شروع ہونے والا ہے۔ اب اس میں آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیے کہ صاحب آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جو سنا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے الحمدللہ مجلسوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، جلوسوں میں اضافہ ہوا ہے، مجلسوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیے ایک چیز شکوہ یہ صاحب کہ ہم لوگ غفلت کی شکار ہیں، غفلت کی شکار ہیں۔ غفلت ہے جو ہم کو گھیرے ہوئے ہے، غفلت ہمارے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو کبھی ہم کو چھوڑ نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے، یہ غفلت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ پا رہی، تبدیلی نہیں آ پا رہی، ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کو بننا کیسے ہے۔ اسی لیے مولانا نے بہت خوبصورت جملہ کہا نہج بلاغہ میں، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ صاحب بھی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن کیا صاحب یہ سویا ہوا ہے، مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس وقت جب فرشتے آپ کو جگائیں گے، اگر اس وقت جاگے تو کیا فائدہ صاحب، سوائے افسردگی کے کوئی کچھ نہیں ہونے والا، ہاتھ مرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہاں جگائے جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہلے ہی جاگ جائیے۔ اس علامات پڑھے پر محمد والے بہتر ہے کہ جاگ جائیں، اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں۔ یہ عزاداری انسان کو غفلت سے نکالتی ہے، تاکہ غفلت میں ڈالتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال سے اگر پتہ چل رہا ہے، صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں آ پا رہی، تو اس کا مطلب ہم غافل ہیں، یہ ہم خوش فہمی کے شکار ہیں، اور خوش فہمی انسان کو برباد کرتی ہے، آباد نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی، تو یاد رکھیے، اور ایسے ہی لوگ جو حق کو حق نہیں بول پاتے، جو باطل کو باطل بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ جو غفلت میں شکار ہے صاحب، ان سے کیا مطلب، جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے، سماج معاشرے میں غلط ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے یہ صاحب۔ اور ہمارے یہاں بڑا معاملہ صاحب بہت الٹا ہو گیا۔ اب اس سے مطلب نہیں کہ صاحب سامنے والا کا کردار کیسا ہے، بس یہ دکھا جاتا ہے کتنا پیسہ کیسا ہے، دولت ہے کہ نہیں صاحب، دولت ہے تو عزت ہے۔ اس کا مطلب ہے صاحب آپ ابھی غافل ہیں، کردار۔ ہمارے دوسرے امام حسین کی مجلس جو ہے یہ کیا سکھاتی ہے؟ امام حسین کو یاد رکھیے، موسمی عزادار نہیں چاہیے، حسین کو موسمی عزادار نہیں چاہیے، حسین کو میزمی عزادار چاہیے۔ تو اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں، حق کو حق بولنے کی کوشش کریں، باطل کو باطل بولنے کی کوشش کریں، چاہے آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، کوئی ہو۔ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا، کیا خوبصورت جملہ کہا، قرآن نے کہا سب سے زیادہ جہنم کون لوگ جائیں گے؟ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
سب سے زیادہ جہنم میں جن اور انس جائیں گے، سب سے زیادہ، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کون لوگ؟ ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، کیسے لوگ ہوں گے؟ قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ان کے پاس دل تو ہے لیکن یہ سوچتے نہیں۔ لهم عیون لا یبصرون بها، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، بھائی دیکھ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہے ہیں۔ لهم آذان لا يسمعون بها، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں۔ تو کیا کہہ رہا قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ ایسے لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن صاحب ہم سے کیا مطلب، ہم کھاتے ہیں، کمایا کھایا بس سے مطلب نہیں، نماز سے مطلب نہیں، دین سے مطلب نہیں، شریعت سے مطلب نہیں، بس کھا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں ان کے اندر، اس سے بس ان سے اپنے سے مطلب ہے۔ ایسے لوگ کیا ہے صاحب؟ جانوروں جیسے ہیں۔ کیا بےعزتی قسم خدا کی قرآن کر رہا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو کم سے کم اتنا تو شعور ہے یہ میرا دشمن ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان اور نفس ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر بھی یہ اسی کے پاس دوڑ رہے ہیں۔ اس صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ تو یہ غفلت کا شکار، غفلت سے اگر اپنے آپ کو نکالیے گا نہیں صاحب تو آپ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار اسی میں سے ہو۔ اپنے آپ کی غفلت کو زنجیروں سے نکالیے، توڑیے ان زنجیروں کو۔ ایک حقیقی اداکار بن کے دکھائیے، ایک حقیقی شیعہ بن کے دکھائیے، ایک حقیقی مومن بن کے دکھائیے، پتہ تو چلے صاحب آپ کے کردار سے۔ ہم مجلس پڑھیں لاکھ حساب سے آنے لم صاحب مجلس پڑھتے ہیں، لیکن کردار صاحب بھائی کردار کا مسئلہ الحمدللہ۔ ارے صاحب چھوڑیے شانے عالم صاحب کی بات، کیا بلال بھائی، ارے صاحب تو چھوڑیے ان کا دنیا بھر کے کرپشن ان کا سارا معاملہ سارا۔ تو مجلس پڑھنے سے مطلب نہیں کہ شاہ صاحب بہت اچھے ہو گئے، اگر کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو صاحب برے رہیں گے تو برے ہی رہیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو کوشش کریں غفلت سے اپنے آپ کو نکالنے۔ آپ کے مقصد تخلیق کیا ہے، آپ کے لیے پروردگار چاہتا ہے کیا ہے؟ قسم خدا کی قرآن کی وضاحت اہل بیت ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ راہ ہدایت کون پہنچا سکتا ہے؟ اہل بیت ہی آپ کو راہ ہدایت پہ پہنچا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرن عرفا من آئنا فی آئنا الی آئنا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر، توجہ فرمائیں، جس نے یہ جان لیا کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم رہ کہاں رہے ہیں اور ہمیں جانا کہاں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے انسان نے جان لیا، تینوں چیز کو کہ اس مقصد تخلیق کیا ہے۔ ہم کو ایسے ہی تھوڑی بس میں بھیج دیا گیا اللہ نے، ہمیں ہم آئے کہاں سے، ہم رہ کہاں رہے اور ہمیں جانا کہاں ہے۔ اگر قسم خدا کی ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں انسان نے رکھ لیا اور کوشش کرنا شروع کر دیا، قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو جانے گا ہمیں قرآن اور اہل بیت یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جدا نہیں۔ قرآن کو اگر دنیا چھوڑ دے تو سب اہل بیت کو سمجھ نہیں سکتی، اور اہل بیت کو اگر چھوڑ دے تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہے، دونوں ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت کرتا ہے۔ بہرحال گرامی، جو لوگ قرآن سے دور رہتے ہیں ان کی وجہ کیا معلوم ہے؟ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اگر تلاوت بھی کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کرپشن والے کاموں میں قرآن مداخلت کرے گا۔ جب وہ غلط کریں گے قرآن بولے گا، لہذا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب قرآن کی بات ہی نہ ہو، اب وہ قرآن سے دور رہیں گے۔ اچھا اہل بیت سے ان کو تکلیف کیوں ہے؟ اہل بیت سے تکلیف اس لیے ہے کہ قرآن آپ لاکھ کھولے رہیے، کھول کے رکھ دیجئے صاحب، کوئی بھی مولوی ہو اس کے سامنے قرآن رکھ کے کھلا رہے تو کوئی دقت نہیں ہے، جب تک اہل بیت نہ ہو۔ اس لیے کہ اہل بیت ہی قرآن کی وضاحت کریں گے، اہل بیت ہی قرآن کی تشریح کریں گے، ورنہ پیٹ دھاری ملا یہ اپنے پیٹ کے لیے جیسے چاہے قرآن کی تعبیریں پیش کرنا شروع کر دے گا۔ اس صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔
بہرحال تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک کسی نے قرآن سے کچھ نکال نہیں پائے. لوگ کوشش بہت کی نکالنے کے لیے، کچھ نکال نہیں پائے قرآن سے بنا اہل بیت. کیوں؟ والراسخون فی العلم، یہ اہل بیت جو ہیں علم کے اندر اترے ہوئے، ان کے پاس علم اللہ نے عطا کیا ہوا. مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی صاحب تو آپ کتنا پانی پیجیے گا؟ سمندر کے پاس چلے جائیے کہ 1 لیٹر 1.5 لیٹر سے تھوڑی پیجیے گا، چاہے جتنی پیاس لگی ہو. لیکن اگر ایک انسان دریا میں نہا رہا ہو، آپ بتا سکتے ہیں کتنے پانی میں نہا رہا ہے وہ؟ اہل بیت کی مثال ویسے ہی ہے، یہ علم کے میدان میں راسخ ہے بالکل. اللہ نے ان کو، اچھا قرآن کا ایک نام ہے علم. ومن ہر جگہ پیے ممات مجاءک من العلم. اے رسول اگر اب بھی یہ کٹوتی کرتے ہیں کہ جب علم آ گیا، یعنی قرآن کا نام علم ہے، تو قرآن کے اندر علم کے اندر اترے ہوئے. قرآن کی تعویل، قرآن کہہ رہا ہے ما یعلم تاویل الا اللہ، قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اور یا پھر والراسخون فی العلم، وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے، جو علم کے میدان میں اترے ہوئے، جو راسخ ہیں. قرآن بتا رہا ہے. حضرات کرام یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پاتے. اچھا قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جو قرآن کے اندر اترا ہوا، جس کے اندر قرآن راسخ ہو. اب ہمارے جونپور کا کوئی صاحب بامبے میں ملے آپ کو، تو جب بولے گا تو فوراً سمجھ جائیں گے ہمارے جونپور کا ہے. بھائی ہم جونپور کے رہنے والے ہیں تو ہم اپنے جونپور کی لینگویج کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. جہاں بولا فوراً سمجھ کے صاحب یہ جونپور والا ہے، فوراً سمجھ گئے. اگر کوئی انسان یہاں سے چلا جائے سعودی، اور سعودی میں جا کے وہاں رہے اور سعودی میں عربی سیکھ لے صاحب، بہترین عربی، 20 سال سعودی رہ کے واپس آئے جونپور، تو صاحب کیا ایک لوگ کے درمیان جب عربی بولے گے تو لوگ خوب تعریف کریں گے، بہت اچھی عربی بول رہا ہے، خوب تعریف ہوگی صاحب کہ صاحب عربی ان کی کیا کہنا، 20 سال رہے ہیں وہاں سے، کتنی اچھی عربی بولتے ہیں، ان کے برابر کوئی عربی نہیں بول سکتا. لیکن اگر کوئی عرب کو درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، عربوں کی میٹنگ میں ان کو بیٹھا دیں، صاحب آپ بھی عربی بولیے اس میٹنگ میں، اس اسپیچ آپ کو دینا اس میں، تو 2 منٹ نہیں لگیں گے، عرب پہچان جائے گا کہ یہ عربی نہیں ہے بلکہ اجمی ہے. فوراً پہچان جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان وہی بہتر جانتا ہے. اس لیے قرآن کو بھی سب سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن پروردگار عالم کا کلام ہے، لہذا وہی سمجھ سکتا ہے یا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا رسول کی گود میں کھیلا ہوا ہو. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ وسلم. وہی سمجھ سکتا ہے، سب قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. لہذا بڑا مشہور و معروف قصہ ہے، واقعہ کہ 2 عورتیں آئیں اور آنے کے بعد آپس میں انہوں نے یہ جھگڑا کر لیا، ضد کر لیا. ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے، اور ایک عورت کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے. حالانکہ لڑکی کو لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. دونوں کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے، لڑکا میرا ہے، اور لڑکی بھی تھی، لڑکی کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اچھا بات پریشان ہوا، بات دربار تک پہنچی. دربار میں جتنے مولوی تھے بیٹھالا گیا، صاحب فیصلہ کیجیے. مولوی آزاد بیچارے پریشان ہو گئے لیکن فیصلہ نہ کر سکے. جب فیصلہ نہ کر سکے تو کہنے لگے کہ ایسا کریے، بلائیے ابو طالب کے لال کو، حلال مشکلات کو بلائیے، غالب کو بلائیے. مشکل کشا وہی ہیں، وہی مشکل کشائی کریں گے. جیسے ان کے بزرگ بلاتے تھے ویسے یہ بھی بلا رہے ہیں. لہذا جیسے مولا علی کو بلایا گیا کہ صاحب آئیے ایسا مسئلہ ہے، تو مولا علی نے پہلے عورتوں کو سمجھایا، اسی طرح کرو، بحث نہ کرو، جس کا لڑکا ہے لڑکا لے لے، جس کی لڑکی ہے لڑکی لے لے. لیکن بات ان عورتیں ظاہر سی بات ہے ضدی ٹائپ کی کچھ ہوتی ہیں، تو انہوں نے مانا ہونا نہیں مولا کی بات. بہرحال پھر مولا نے ان سے کہا کہ صاحب آپ نے مجھے فیصلے کے لیے بلایا تھا. کہنے لگا ہاں. کہا ٹھیک ہے تو ایسا کرو کہ 2 شیشیاں منگاؤ اور دونوں کا وزن کر لو، دونوں کا وزن ایک برابر ہو. کہا دونوں کو وزن کر لیا کہ دونوں شیشیاں، جو چھوٹی سی شیشیاں تھیں وزن دونوں کا برابر تھا. اور جب وزن برابر ہو گیا تو مولا نے کہا کہ ان عورتوں کو پہلے عورتوں کو درمیان میں لے جاؤ اور اس شیشی میں ان کو کہہ دو کہ بچوں کی غذا بھر دیں، شیر مادر بھر دیں.
بہرحال بچوں کی غذا بھر دی گئی اور اس میں مولا کائنات نے پہلے علامت لگا دی تھی، نشان لگا دیا تھا، بالفرض اس میں کوئی بھی نشان لگا دیا ہو، یا پھر ایک پہ لال دھاگا باندھ دیا ہو، ایک پہ کالا دھاگا باندھ دیا ہو۔ اب دونوں شیشیاں آ گئیں، جب دونوں شیشیاں آ گئیں تو مولا کائنات نے کہا اس کا وزن کرو۔ جس نے پہلے وزن کیا تھا اسی کے بعد پھر وزن کرنے کے لیے رکھا گیا، جیسے دیا گیا اس نے وزن کیا، اب دیکھا ایک شیشی بھاری ہے ایک شیشی ہلکی ہے، یہ کھڑا ہو کے فوراً اچھل گیا، ارے یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو وزن کر کے دیا تھا دونوں برابر تھی، اب اس میں دونوں میں شیر ایک برابر ہے، دودھ ایک برابر ہے، لیکن ایک بھاری ہو گئی ایک ہلکی کیسے ہو گئی۔ اب یہ پریشان ہو گئے، سب کو تعجب ہوا، مولا کائنات کو کوئی تعجب نہیں ہوا، مولا کائنات نے کہا یہ تو ہونا ہی تھا۔ بہرحال مولا نے کہا کہ جو جس پہ ہرا دھاگا بندھا ہوا ہے وہ اس کو لڑکا دے دو، جس پہ کالا دھاگا بندھا ہوا ہے اس کو لڑکی دے دو۔ یہ عورتوں کو دے دیا گیا، بہرحال یہ عورتیں دونوں چلی گئیں۔ جب عورتیں چلی گئیں تو صاحب یہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ، ہم جیسے تو تھے نہیں کہ صاحب مدرسے میں آ کے پہلے پڑھیں، الف ب سے شروع کیا، پھر عربی گرامر تھوڑا پڑھا، پھر ایران گئے تھوڑا کچھ پڑھا، ایسے تو تھے نہیں۔ یہ تو وہ تھے جن کے سامنے قرآن اترا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ کون آیت دن میں اتری ہے، کون آیت رات میں اتری ہے، کون سورہ مکی ہے، کون سا سورہ مدنی ہے، یہ سب جانتے تھے یہ ساری چیزیں کہ کون سی آیت گھر میں اتری ہے، کون سی آیت باہر اتری ہے۔ اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یا علی آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ علی نے کہا قرآن سے فیصلہ کیا۔ عزیزان گرامی میرا دل کہتا ہے جملہ کہہ دوں، اگر علی کہے قرآن کافی ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ راسخون فی العلم میں یہ کہے صاحب قرآن کافی ہے تو ٹھیک۔ اچھا بہرحال کہا قرآن سے کیسے فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے قرآن کھولی اور کھولنے کے بعد پورے قرآن کو پورا سروے کر ڈالا، پورے قرآن کو چیک کر ڈالا، لیکن کہیں پہ بھی نہ ترازو کا ذکر آیا نہ شیشی کا ذکر آیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ صاحب نہ اس میں ترازو ہے نہ شیشی ہے، قرآن میں کہاں ہے علی؟ آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ تو مولا کائنات نے پلٹ کر کہا تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ انہوں نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی ہے کہ مرد کا 2 حصہ ہوتا ہے، عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہاں علی یہ تو جانتا ہوں، اس سے کیا مطلب؟ کہا تجھے نہیں پتا جب جس کا 2 حصہ ہوگا اس کی غذا بھی تو ڈبل ہوگی، جس کا 2 حصہ ہوگا اس کی غذا بھی تو ڈبل ہوگی۔ اب یہ سننا تھا، یہ کہے خاموش ہے کہ یا علی اتنا سمجھ نہیں آ پایا تھا ہمارے، یا علی یہی تو ہم نہیں سمجھے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ میرے مولا آپ پر سلام، اسی لیے ہم نے آپ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے کہ میرے مولا دنیا کے لوگ جو سمجھ نہیں پاتے وہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جو دنیا کے لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ آپ کی سمجھ میں آتا، تو علم ان کے پاس ہے، والراسخون فی العلم کے میدان میں یہ حاوی ہے۔ عزیزان گرامی تو علم ان کے پاس ہے، ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 8ویں امام کی شہادت واقع ہوئی تو 9 امام کمسنی کا عالم تھا، 9 امام تقریباً 4 سے 5 برس۔ تو مامون نے کہا کہ صاحب ابھی یہ امام چھوٹے ہیں، لہذا ان کو جو پڑھا دیا جائے یہ پڑھ لیں گے، جو پڑھا دیا جائے گا یہ پڑھ لیں گے۔ کتنا احمق تھا یہ انسان، واقع کربلا کے بعد بھی ان کو بچہ سمجھ رہا تھا، دنیا کی طرح جیسے بچے ہوتے ہیں صاحب ویسے ہی سمجھ رہا تھا کہ ان کو جو پڑھا دیں گے ان کے ذہن میں وہی نقش ہو جائے گا، پھر ہم جیسا چاہیں گے ویسے ان کو چلائیں گے۔ بہرحال اس نے کہا کہ کوئی پڑھے لکھے عرب کو بلایا جائے جو عرب میں سب سے پڑھا لکھا ہو۔ کہا کس کو بلایا جائے؟ کہا یحییٰ بن اخطب کو بلایا جائے۔ یحییٰ بن اخطب کو بلایا گیا جو عرب میں سب سے پڑھا لکھا تھا۔ کہا آپ کو پڑھانا ہے؟ کہا کس کو؟ کہا ایک 4-5 برس کا بچہ ہے۔ کہ آپ نے محسوس نہیں کیا ایک انسان لیکچرر ہو پروفیسر ہو اور اسے کہا جائے کہ صاحب آپ کو LKG کا بچہ پڑھانا ہے تو کیا کہے گا؟ پاگل ہے صاحب، میں اتنا پڑھا لکھا، کہاں پروفیسر کہاں لیکچرر، یہ بچے کو پڑھاؤں گا؟ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ صاحب ہم 4-5 برس کے بچے کو تھوڑی پڑھائیں گے۔ کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم 4-5 برس کا جسے بچہ سمجھ رہے ہیں وہ بچہ نہیں ہے، فرزند رسول ہے۔ کہا فرزند رسول ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے بالکل پڑھاؤں گا۔
اب یہ تیار ہو گیا پڑھانے کے لیے، اب کلاسز کا انتظام کر دیا گیا، اب 4-5 کلاسیں ہو گئی. جب 4 کلاسیں گزر گئی تو ایک دن یحییٰ بن اخصم سے ملاقات ہوئی مامون کی. تو مامون نے پوچھا یہ بتاؤ کیسی پڑھائی چل رہی ہے؟ کہا کس کی؟ توجہ نہیں فرما رہا. کہا کس کی؟ کہنے لگا کہ کیا 500-1000 بچے پڑھانے کے لیے دیے تھے؟ ارے ایک ہی تو بچہ دیا تھا، ایک ہی بچہ تو دیا تھا پڑھانے کے لیے. کہا آپ نے سمجھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پڑھانے کے لیے گیا تو کہا پہلے یہ بتاؤ کہ پڑھا کون رہا تھا، پڑھ کون رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ابن اخصم نے کہا کہ معاملہ یہ صاحب جب میں پہلے دن امام کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا کہ مولا پڑھیے، قرآن کو کھولیے، مولا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہی تھا، شاید میرے مولا نے اس طریقے سے کہا ہو میں پڑھ تو رہا ہوں قرآن، لیکن پہلے یہ بتا بے کے کیا معنی ہیں، سین کے کیا معنی ہیں، میم کے کیا معنی ہیں، الف کے کیا معنی ہیں، کون سی آیت مکی ہے، کون سی آیت مدنی ہے، کون سی آیت نوری ہے، کون سی آیت ظلماتی ہے، یہ بتا. عزیزان گرامی کتنا احمق تھا وہ انسان جو اسے پڑھانے چلا تھا. ارے جس کا دادا نہ ہوتا تو نقطہ نہ ہوتا، نقطہ نہ ہوتا تو بے نہ ہوتا، بے نہ ہوتا تو بسم اللہ نہ ہوتا. سلام آواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد. بابا نہ ہوتا تو جس کا دادا نہ ہوتا تو نقطہ نہ ہوتا، نقطہ نہ ہوتا تو بے نہ ہوتا، بے نہ ہوتا تو بسم اللہ نہ ہوتا. تو یہ علم کے میدان میں اترے، ہر فرد علم کے میدان میں اترا. لہذا علم کے اس پائے پہ یہ ہیں کہ بنا ان کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن کی توہین کی گئی تو ان کی بھی توہین کی گئی. آپ دیکھ لیجئے اگر قرآن کو جلایا گیا تو اہل بیت کے گھروں کو جلایا گیا، قرآن کو نیزے پہ چڑھایا گیا تو اہل بیت کے سروں کو نیزے کو چڑھایا گیا. اور اس چیز کی گواہی دے رہے تھے دیکھو ہم قرآن سے جدا نہیں، قرآن کی تلاوت کر کے کٹے ہوئے سر یہ بیان کر رہے تھے دیکھو قرآن ہم سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزو ایام ازا رخصت پر ہے، جو حق گریہ تھا وہ ادا نہ ہو سکا. مولا اگر جئیں گے برس تو آپ کا غم منائیں گے، اگر نہیں جی سکے تو مولا یہ سلام آخر قبول کیجیے. اللہ اکبر. ایک افسردگی ہے عزیزو، میں نے پہلے ہی کہا مجلس میں کہ مولا جو حق گریہ تھا وہ ادا نہ ہو سکا. مولا اگر جو کوتاہی ہو معاف کریے گا. اللہ رو لیجئے، آج آخری پرسہ اور کل کا آخری دن بچا ہے ایام ازا کا، اور جتنا چاہیں آپ پرسہ دے دیجئے گا. اللہ اکبر. عزادارو آج شب شہادت بھی ہے نا آپ کے 11ویں امام کی. اللہ اکبر. ایک جملہ سنیں اس کے بعد چند مسائل کے جو 2-4 جملے اور آپ کی بلا تمام انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ میں آپ کی بلا تمام ہو رہی ہے عزیزو. روایت کہتی ہے کہ جب آپ کے 11ویں امام کو زہر دیا گیا تو یہ عالم تھا کہ زہر دھیرے دھیرے اثر کر رہا تھا. جیسے حسن مجتبیٰ کو زہر دھیرے دھیرے اثر کر رہا تھا، یہ بھی حسن کو ایسے ہی کیفیت تھی. اللہ اکبر. مقتل نے لکھا کہ جب زہر دھیرے دھیرے اثر کرنے لگا تو امام نے اپنے غلام سائیکل کو بلایا. اب بلانے کے بعد مولا کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ اب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں. مولا آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھتا. جب آخری دن آیا، سنیے گا مسائل کا جملہ، امام کی شہادت کے ایک دن پہلے یعنی 7 ربیع اول وہ وقت تھا کہ عزیزوں آپ کو یہ معلوم ہے جناب زینب نے قید میں نماز شب بیٹھ کے پڑھی تھی. چوتھے امام کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز شب پڑھی. آپ کے 11ویں امام کی یہ کیفیت تھی 7 ربیع الاول کو. یہ عالم ہو گیا تھا کہ میرے مولا کے اندر زہر اتنا پیوست ہو چکا تھا کہ مولا کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ مولا بیٹھ کر نماز پڑھتے. مولا اشارے کے ذریعے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب مرتبہ زہر نے اثر کیا، جیسے ہی زہر کا اثر کرنا تھا مولا نے ایک مرتبہ اپنے غلام سائیکل سے کہا سائیکل میرا 12واں آئے گا. اللہ اکبر.
باعجاز امامت ایک مرتبہ 12ویں امام آئے اور آنے کے بعد بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن دیا۔ یقین جانیے میرے مولا 12ویں امام اسے قبول کیجیے، یقین جانیے آپ یتیم ہوئے ہیں، لیکن میرا مولا ایک جملہ کہوں، آپ یتیم تو ہوئے لیکن آپ کو یتیم ہونے کے بعد تماچے تو نہیں لگے، آپ کو یتیم ہونے کے بعد تازیانے تو نہیں لگے، لیکن ہائے سکینہ، یتیم ہونے کے بعد سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، سکینہ کو تازیانے لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جزاک ربکم خیر الجزا۔ پروردگار آپ کے رونا قبول فرمائے، پروردگار عالم آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے، انہی آنسوں کو صدقے اپنی حاجتوں کو مانگ لینا۔ اللہ اکبر، آخری فرصہ عزاداروں، پتہ نہیں اگلے دن ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ اللہ اکبر، عزاداروں سنیے گا مسائل کا فکرہ۔ ایک مرتبہ جب قید سے چھوٹ کر علی کی لاڈلی پہنچی ہے کربلا میں، 3 سے 7 دن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں ماتم کیا ہے، اپنے بھیا حسین پر روئی ہے زینب، اور روتی رہی، حسین کی قبر چھوڑ کے نہیں جا رہی تھی زینب۔ حضرت مقتل نے لکھا کہ شاید قبر حسین سے آواز آئی ہو، زینب اگر تو قبر حسین کو چھوڑ کے نہیں گئی تو میری صغرا مر جائے گی۔ اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی مجلس۔ عزاداروں، ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا، جیسے ہی مدینے چلا، مدینے پہنچنا تھا، اب زینب کے اندر چلنے کی بھی قوت نہیں تھی عزیزوں۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا، محمل سے گرا کر علی کی لاڈلی کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی روضہ رسول پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ایک فکرہ کہتی ہے، اے میرے نانا، میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا، میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا، میرے اولو محمد مارے گئے، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا، میری سکینہ کو تماچے لگائے گئے، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا، ہمیں کوفے سے شام، شام سے کوفہ پھرایا گیا، مجھے اس کا غم نہیں۔ عجب نہیں قبر رسول سے آواز آئی ہو، زینب تجھے کس چیز کا غم ہے؟ عزاداروں سن سکو گے تو جملہ سنو۔ زینب رو کر کہتی ہے، اے میرے نانا، مجھے غم فقط اتنا ہے، مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، آخری پرسہ عزاداروں، بس ایام ایسا کا آخری دن بچا ہے۔ عزاداروں رو لو پرسہ دے دو، بس جملہ ختم، مجلس تمام ہو گیا، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ جیسے چاہے پرسہ دے دیں۔ اللہ اکبر، زینب رو کر کہتی ہے، نانا مجھے غم فقط اتنا ہے، مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ عزاداروں، یہ کہہ کر علی کی لاڈلی نے ایک گٹھری کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے نانا، جب بھی کوئی سفر سے پردیس سے اپنے وطن آتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا ہے۔ اے میرے نانا، زینب بھی تحفہ لائی ہے۔ یہ کہہ کے گٹھری کو کھولا، حسین کا خون آلودہ کوٹا قبر رسول پہ رکھا، ارے رکھنا تھا، شاید قبر رسول سے آواز آئی ہو، اے میری زینب، میرے حسین کے کوٹے کو میری قبر سے ہٹا لے، مجھ سے یہ مسائل برداشت نہیں ہوتے۔ اے رسول اللہ، آپ نے اس مسائل کو کیسے برداشت کیا ہوگا جب زینب کو در بدر پھرایا گیا ہوگا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعودیہا۔ پروردگار عالم، جو جو مومن حضرات کے فرشادات پہ تشریف فرما، ان کی جو جو حاجتوں نے قبول فرما۔ میرے اللہ، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ میرے اللہ، جو پریشان حال محمد والے محمد کے صدقے میں ان کو پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ، جو قوم کے نوجوان بسر روزگار نہیں، آل محمد کے صدقے میں انہیں رزق عطا فرما۔ جن کے رزق میں تنگستی، آل محمد کے صدقے میں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اعظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ۔ اے میرے اللہ، میرے پالنے والے مجلس و حسین کے صدقے میں
اے میرے اللہ زمانہ پورا شروع ہو چکا ہے، آخری حجت یوسف زہرا امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔